السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج میں بہت خوش ہوں کہ آج ہمارے آفس میں ملک کی نامور شخصیت اے ایف آئی یوگا کلب کے چیف پیٹرن، پاکستان اسپورٹس اینڈ کلچر فاؤنڈیشن کے کوآرڈینیٹر، یوگا ایسوسیشن پاکستان اور نکاح آسان تحریک کے چیئرمین اور جہیز مکاؤ وراثت لاؤ تحریک کے بانی، سب سے بڑھ کر میرے انتہائی قابل قدر شفیق استاد محترم جناب فقیر اللہ لقمانی صاحب آج ہمارے آفس میں تشریف لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باعث اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر مجھ جیسے ناچیز کے پاس تشریف لائے۔ تو میری اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرما کے ان کی عمر دراز فرمائے۔ اور ناظرین، انشاءاللہ آج ان سے نہایت ہی قیمتی موتی وصول کر کے میں اپنی اور آپ کی جھولی میں ڈالوں گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قیمتی باتوں پر نصیحت کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی استاد محترم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ عمر بھائی، بہت اللہ کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا، آپ کی دعائیں ہیں۔ استاد جی کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ میرا کام آپ کو، اور ماشاءاللہ یہ ہمارا وہ دفتر دیکھ کر کیا آپ ماشاءاللہ محسوس کر رہے ہیں؟ میں یقین کریں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا دفتر دیکھ کے، آپ کی گفتگو سن کے، آپ کا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے دیکھ کے، اور آپ جس طرح کا فیصل آباد کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا ہے جہیز کے حوالے سے، بہت اچھا لگا۔ اور بہت کم شاگردوں میں آپ بلکہ ٹاپ آف دی لسٹ جا رہے ہیں، جتنے بھی شاگرد اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ نے بہت ہی کر کے دکھایا، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک چیلنج کیا کہ جہیز کوئی سنت نہیں ہے، اور آپ نے اس کو باقاعدہ پریکٹیکل کے طور پہ لوگوں کے بچیوں کے مسئلے حل کیے، لوگوں کے بچوں کے مسئلے حل کیے، اور یہ جتنا بھی اس وقت پاکستان میں مسائل ہیں اس حوالے سے، لوگوں کے مسائل آپ نے ان کے بوجھ ہلکے کیے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ کا کام دیکھ کے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو استاد جی یہ سب آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو استاد جی کیا ہی اچھا ہو جائے، کیا ہی اچھی بات ہو کہ اگر یعنی عامر محمدی ایک سے کوئی 15-20 اگر ہو جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جی ہر جگہ ہی عامر محمدی ہو، ہر ممبر و محراب سے یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے اندر بسنے والے جو غریب طبقہ عوام ہیں، ان پر سب سے بڑا جو اس وقت کا بوجھ ہے، جسے ہم لوگ بوجھ سمجھ نہیں رہے، اور لوگ کروڑوں بیٹیاں پاکستان کی جو بوڑھی ہو گئی ہیں، ابھی بھی یہ بوجھ نہیں ہے۔ ان کے کروڑوں بھائی ڈاکو چور بن گئے، باپ کے گردے بک گئے، ان کے والدین سود کے اندر پھنس گئے، ہاں جی زنا کے اڈے آباد ہو گئی، ابھی بھی یہ بوجھ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے جو ہے نا کہ ہمیں شعور آئے گا، ہمارے ممبر محراب کے وارثوں کو کیسے مطلب وہ جاگیں گے؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آواز پورے پاکستان کے ممبر محراب سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے اگر یہ آواز اٹھنا شروع ہو جائے، تو کیا خیال ہے کہ یہ جہیز کی لعنت کا خاتمہ کیا ممکن نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے اپنے ایک ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاشرے کے اندر اس کو رائج نہ کیا جائے یا رائج ہو نہ۔ دیکھیں، جب ہم نے یہ تحریک شروع میں آج سے 25-30 سال پہلے جب اس کا آغاز کیا تھا، استاد محترم حکیم عبدالعزیز فیروز پوری صاحب دن رات لوگوں کو سمجھاتے تھے، اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جہیز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ 25 سال گزارنے کے بعد آج ماشاءاللہ عامر محمدی کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا۔
آج ڈاکٹر یوسف کو اس کام کے لیے چن لیا، عبد الوارث مجاہد کو اس کام کے لیے چن لیا، آج صفی اللہ حافظ صفی اللہ صاحب کو اس کام کے لیے چن لیا، عبد الحدی صاحب کو اس کام کے لیے چن لیا۔ ہمارے بے شمار دوست اب اس کام کے طرف آتے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح میں کہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ٹیم ہے، وہ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا۔ باقی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہم رابطے میں ہیں اور ان سے دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئیں۔ لوگوں کو کم از کم دیکھیں، یہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ غریب کا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں یہ غریب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کی ایک حد کا مسئلہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جہاں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی آتی ہے تو وہ وراثت کے حکم میں ہے، اور جب وراثت کی حکم اور حدیں اور ان کی ساری تقسیم کی جا رہی ہے تو آخر میں یہی فرمایا جا رہا ہے تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور ان حدوں کو توڑا، یدخلہ نارن خالدن فی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور وراثت کی حد تب توڑی گئی ہے جب جہیز کھڑا کیا گیا ہے، اور یعنی جہیز کے پیچھے وراثت ہے۔ اور باقی رہا لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی بھی ہم نہیں اٹھیں گے، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور بڑا مسئلہ اس لیے ہے، غریب کی بات یا امیر کی بات تو ہے ہی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے اور اس کو اس مرد کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ایک اہم عہدہ دیا ہے سردار کا، اس کو حاکم بنایا ہے، اس کو سردار بنایا ہے، اس کو آپ دیکھیں جب حاکم اور سرداری دی ہے تو ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تعالیٰ نے سرداری دی اس لیے کہ یہ عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر یہ خرچ ہی نہیں کرتے تو سردار کس چیز کے ہیں؟ تو اس لیے جب قرآن پاک نے یہ واضح کر دیا، یہ دلیل آ گئی کہ حاکم اور جو سردار ہے وہ وہی بنے گا جو عورتوں پہ خرچ کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا بھی شادی پہ خرچ ہے، چاہے وہ حق مہر ہے، چاہے وہ ولیمہ ہے، چاہے وہ رہائش کی تیاری ہے، چاہے وہ کوئی بھی تحفے تحائف ہیں عورت کو دینے کے لیے، تو وہ مرد کی طرف ہیں، عورت کی طرف کوئی تحفہ نہیں ہے۔ استاد جی یہاں آپ کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا، یعنی ایک بڑا ہی پیارا ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا قرآن کے مطابق، آپ نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی کہ الرجال قوامون علی النساء، ہاں جی، اے مردو تم مرد بنو، ہم نے تمہیں ہی تمہاری بیویوں کا مالک بنایا ہے، ہاں جی، اور تمہارا مرتبہ زیادہ ہے ہی اس لیے، کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم اپنا مال خرچ کہتے ہو نا، اس لیے حاکم کہلوانے کے حقدار ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں ایک سوال بڑا پیارا میرے ذہن میں آیا کہ اگر مرد یعنی قرآن کے مطابق اگر نکاح کا سارا خرچہ خود کرنا شروع کر دیں، یعنی اسٹارٹ ہو جائیں اس پر عمل کرنے کے لیے، ہاں جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے غیرت مند مردوں کو دیکھ کر، جس طرح یعنی جہیز لینے والے مردوں کو دیکھ کر دیکھا دیکھی معاشرے کے جو نوجوان طبقے کے لوگ آج تقریباً 99% اپنی غیرت کھو چکے ہیں، اور اپنے بھائیوں دوستوں کے دیکھا دیکھی، ہاں جی، جہیز لیتے ہوئے دیکھ کر خود بھی لینے والے بن گئے، جب لینے والے بن گئے اور پورے معاشرے کے لیے، غریبوں کے لیے انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا جو ہے نا کہ پہاڑ کھڑا کر دیا، جن کو پورا کرنے کے لیے معاشرہ غریب لوگ بے بس ہو گئے۔ اگر قرآن کے مطابق لڑکا جہیز بنانا شروع کر دے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس غیرت مند لڑکوں کو دیکھ کر باقی بھی لڑکے اس کو یعنی فالو کرتے ہوئے دیکھا دیکھی خود جہیز بنانا شروع کر دیں گے؟ دیکھیں جی، ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو اسلام نے بتایا ہو اور معاشرے کے اندر وہ رواج نہ پکڑا ہو۔ یا آپ صحابہ کو دیکھ لیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان کی لائف دیکھیں، کس طرح انہوں نے سادہ زندگی گزاری ہے اور کس طرح انہوں نے سادہ شادیاں کر کر کے دکھائی ہیں، اور لوگ اس کو بلکہ سادہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں صحیح طریقہ یہی ہے، اور اگر اس طریقے پہ عمل کیا ہے تو دیکھو پیچھے صحابہ کتنے اٹھے ہیں اور انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ کوئی ایسا بتائیں، آج عرب کے اندر دیکھ لیں وہی رواج پکڑا ہوا ہے، اور آج بلکہ پوری دنیا کے دیکھ لیں، آج آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کسی روس میں چلے جائیں، یا کسی بھی ملک میں چلے جائیں، دنیا کے اندر اتنے ملک ہیں سینکڑوں کے حساب سے، کسی ملک میں چلے جائیں سوائے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے، آپ کو کہیں ملے گا کہ لوگ لڑکی والوں سے سامان لیتے ہیں؟ یہ واحد 3 ملک ہیں، اور اگر یہ
اگر یہ دیکھیں اگر ان کو پتہ ہوتا وہ لوگ جا کے اپنے عبادت خانے میں جا کے نقاب پڑھ لیتے ہیں سفید کپڑے پہن کے اور سادہ سا ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے. ہم وہی پروگرام دو لڑکی اور لڑکے کو ملانے کے لیے اتنا فنکشن کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں تک کو نچانا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے بیجا سامان لیتے ہیں اور ان کے لڑکی والوں کے اوپر بیجا بوجھ ڈالتے ہیں اور ان کے اوپر مردوں کا بوجھ، باراتیوں کا بوجھ، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہم نے کھڑی کر دی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو سادہ اور آسان کرو گے، ہر بندہ ہی آسانی چاہتا ہے، ہر بندے کے مسائل ہیں. اگر وہی پیسہ اگر مرد اپنی کاروبار پہ لگائے گا تو وہ خود بخود اس کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جب لڑکی والا کو خرچ نہیں کرے گا، لڑکا سادہ خرچ کرے گا، لڑکی والے ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے. پھر لڑکی والے اب جب ڈیمانڈ کرتے ہیں تو لڑکے سے پوری نہیں ہوتی. یعنی آپ کا مطلب کہ پھر جب اگر لڑکا سامان نہیں لے گا تو پھر دونوں طرف آسانیاں ہیں. اگر لڑکا سامان لے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے سامان دینا انہوں نے پھر ڈیمانڈ بھی کرنی ہے کہ آپ نے ہم سے سامان لیا تو آپ نے کیا بنایا ہماری بیٹی کے لیے. پھر اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ لڑکے کے پاس ہوگا تو اس کو لامحالہ طور پر جہیز لینے کے سبب باعث کی وجہ سے یعنی اس کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مال نہ ہوتے ہوئے بھی لاکھوں روپے چاہے اس کو قرضہ اٹھانا پڑے تو اس پھر وہ سامان بنائے گا لڑکی کے لیے. تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس کے بعد پھر کیا ہوگا استاد جی؟ اگر وہ لڑکی والوں کی پھر ڈیمانڈ ہوگی، اگر وہ لڑکی والوں سے جہیز لے رہا ہے تو لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ ہمیں بھی یہ بنا کے دو، ہمیں بھی اتنا سونا ڈال کے دو، ہمارے بھی اتنے جو ہے نا وہ معاملات یہ ہیں، ہماری یہ رسمیں ہیں، آپ پوری کرو تو یہ چلے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں عامر محمدی صاحب کہ اس وقت ہم نے آپ کتنی کوشش کتنے سالوں سے کر رہے ہیں اور کتنے سینکڑوں نکاح آپ نے کروائے ہیں. اسی طرح حافظ صفی اللہ صاحب کو دیکھیں کتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں، سینکڑوں نکاح. جس گھر میں آپ گھسے ہیں یا جس گھر میں ہم لوگ گئے ہیں دعوت لے کے، انہوں نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا، انہوں نے عمل نہیں کیا. جب انہوں نے ایک بچی کا نکاح کیا، ہم ایسے گھروں کی مثالیں آپ کو دے سکتے ہیں کہ ایک بچی کا کیا تو ان کے گھر میں سے ہم نے 12 لڑکیوں کے نکاح کیے. اور آپ کے فیصل آباد، یہ لاہور کی بات، اور فیصل آباد میں ہم ایک ہی گھر میں گھسے اور 6 لڑکیوں کے نکاح کر کے باہر نکلے. یعنی اتنا ہماری دعوت کا اثر ان لوگوں پہ پہنچا. یہ ہماری دعوت کیا ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم تو ان کو سنا رہے ہیں. اور اگر جو لوگ دیکھیں وہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. آپ ایک لڑکی کا نکاح کرتے ہیں تو ان کو اس کی مٹھاس اس قدر اچھی لگتی ہے. لڑکے کا ایک نکاح کرتے ہیں وہ اتنی مٹھاس پاتا ہے، اتنا سکون پاتا ہے کہ وہ خود بخود کہتا ہے میں نے تو ایسا کرنا ہے. اور ہمیں لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے وہ رشتہ نہیں دکھانا جو جہیز لینے والا بندہ ہو. اور لوگ جہیز لینے والوں کی اتنا گندا سمجھ رہے ہیں. جہاں ہماری دعوت جاتی ہے آپ کے سامنے ساری چیزیں. اور جو جہیز نہیں لیتے ان کو معاشرہ بھی عزت دے رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عزت مل رہی ہے اور ان کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، ان کی شادی میں برکت بھی ہو رہی ہے اور ان کی شادی کی برکتوں سے ان کے کاروبار میں برکت آئی ہے. استاد جی آپ ماشاءاللہ آپ کی یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں ایک شادی ہوتی ہے ماشاءاللہ ان کی آگے بھی کئی بلکہ گھر بہنیں کیا بلکہ خاندان میں یہ بات پھیلتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ادارے میں الحمدللہ تحریک سنت نکاح مطلب جو بھی ایسا کام کر رہے ہیں ان میں اور ایک عام رشتہ کروانے والوں مطلب ان میں فرق یہ ہے اگر وہ جو رشتہ کرواتے ہیں ایک عام ادارے والے رشتے کروانے والے یعنی پروفیشنل ہاں جی جن کا مطلب کاروبار ہے مطلب ٹھیک ہے ان کا کاروبار ہوگا. اب وہ جس گھر میں رشتہ کرواتی ہیں ایک اگر ان کی 6 بہنیں ہیں نا جی استاد جی تو اگر وہ ایک بیٹی کا نکاح کرتے ہیں جی رشتہ کروانے والوں کے تحت ان کے ذریعے اچھا اب وہ اپنی پہلی بیٹی کی شادی پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں جی. اب وہ رشتہ کروانے والا بھی لاکھوں روپے مطلب 50,000 یا لاکھ روپے لیتا ہے. اب آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں میں کہ پھر وہ ان کی باقی جو 5-6 بہنیں اس لڑکی کی جوان ہیں ان کے دوبارہ پھر آگے سالوں سال تک شادی نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے پہلا نہ کردہ اترے نہ باقی بچوں کی شادی ہوں. جب تو ہمارے الحمدللہ ادارے میں اور انہیں میں فرق کیا ہے کہ ہم جس گھر میں نکاح کرواتے ہیں الحمدللہ آسان نکاح